الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ مومن، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، منافق، ملحد اور زندیق میں کیا فرق ہے؟ لہٰذا یہ کوئی اتنی ضروری باتیں نہیں ہیں، بس آپ مسلمان بنیں، صحیح طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، بس یہ کافی ہے۔ کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کو اس کا عقیدہ نہ چھیڑیں اور اپنے عمل میں لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب میں آپس میں محبت، اتفاق پیدا فرمائے گا۔ بہرحال مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت پر ایمان لائے ہیں اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر ہے۔ کافر کا لفظ کفر سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو بھی اسی لیے کفر کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانے والا ناشکری کرتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز سے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلا ایمان کا انکار کفر ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ان سب چیزوں کو دل سے یقین کرنا اور حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے، اس کی تصدیق نہ کرے، تو وہ کافر کہلائے گا۔ اب آ گیا مشرک۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، مشرک کا لفظ شرک سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا صفات کے ساتھ کسی چیز کی شرکت کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ مثلا تین خدا ماننا، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ گروہ کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور سب سے بڑا قادر مانتے ہیں۔ یہودی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں اور قرآن کے بجائے تورات کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ منسوخ ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر موسیٰ بن عمران علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ نصارہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء نہیں مانتے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ جرأت نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دل کے عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے، بلکہ دھوکے کی راہ اختیار کر کے مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور رسول کی ہدایات کو مانتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں در حقیقت کفر و انکار تھا۔ کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر اور تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا
کہ ظاہری اطاعت کی بنا پر مسلم کہلاتے تھے اور دل میں ایمان نہ رکھتے تھے بلکہ کفر رکھتے تھے۔ اس گروہ کا نام قرآنی اصطلاح میں منافق ہے۔ ملحد کسے کہتے ہیں جی؟ ملحد لحد سے مشتق ہے۔ الحاد اور لحد کے لغوی معنی ایک طرف مائل ہونے کے ہیں۔ قبر کی لحد کو بھی اس سے لحد کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف مائل ہوتی ہے۔ در حقیقت قرآن اور شرعی اصطلاح میں آیات قرآنی سے عدول اور انحراف کو الحاد اور اس کے مرتکب کو ملحد کہتے ہیں کہ وہ لوگ ظاہر میں تو قرآن کی آیات پر ایمان و تصدیق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنی طرف سے ان کے ایسے معنی کرتے ہیں جو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور امت کے خلاف ہیں کہ جس سے قرآن کا مقصد ہی الٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کریمہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا کی تفسیر میں الحاد کے یہی معنی منقول ہیں۔ الالحاد ہوا وضع الکلام علی غیر موضعہ۔ زندیق اور ملحد دونوں مترادف اور معنی ہیں، چنانچہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں فرمایا ہے کذالک الزنادقہ الذین یلحدون وقد کانوا یظہرون الاسلام، یعنی ایسے ہی زندیق وہ لوگ ہیں جو الحاد کرتے ہیں اور بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملحد اور زندیق دونوں ہم معنی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ملحد اور زندیق کافر اور منافق کی ایک خاص قسم ہے جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرے اور حقیقت میں اس کے احکام کی تعمیل سے انحراف کا یہ بہانہ بنائے اور قرآن کے معنی ہی ایسے کرے جو خلاف نصوص اور خلاف اجماع امت ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ زمانہ نبوت کے بعد نفاق کی یہی صورت باقی ہے۔ ایسا کرنے والے کو بھی منافق کہا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت، امت دعوت۔ امت اجابت کو مومن کہتے ہیں اور امت دعوت کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ کافر جو مطلقاً خدا کو نہیں مانتے، یہ بھی امت دعوت میں آتے ہیں۔ نمبر 2 مشرک جو کسی نہ کسی درجے میں خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی ذات یا صفات میں شریک مانتے ہیں، یہ بھی امت دعوت ہیں۔ یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں، یہ بھی امت دعوت ہیں۔ نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں، یہ بھی امت دعوت ہیں۔ منافق جو ظاہر میں مسلمان کہلاتے ہیں اور باطن میں کفر رکھتے ہیں، یہ بھی امت دعوت ہیں۔ ان کو بھی دعوت دی جائے اگر پتہ چل جائے بھئی یہ آدمی منہ پر کچھ ہے اور دل سے کچھ ہے، اس کو بھی دعوت دی جائے، لیکن یاد رکھیں ایسے آدمی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ جانتا ہے کون منافق اور کون منافق نہیں ہے، لہذا آپ کسی کو منافق بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک دفعہ وزیرستان میں تھا تو وہاں پر انہیں ایک آدمی کو مار کر بوری میں ڈال کر اور تھیلے میں ڈال کر باہر سڑک پر پھینک دیا اور اس پر لکھا ہوا تھا ہاذا منافق، یہ منافق ہے۔ یقین کریں میں بڑا حیران ہوا، بھئی اس کو کیسے پتہ چلا یہ منافق ہے؟ نبی علیہ السلام کو تو اس لیے پتہ ہوتا تھا منافق کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ یہ تو دل کا معاملہ ہے، کسی کو کیا پتا کسی کے دل میں کتنا ایمان ہے بھی کہ ہم تو اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال شرع ظاہر کو دیکھتی ہے، بھئی ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسلام کے خلاف بات نہیں کرتا، آپ کیسے اس کو منافق کہہ سکتے ہو؟ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ ایک آدمی کو منافق نہیں کہیں گے، لیکن اس کو دعوت کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کا ایمان اور یقین پکا ہو جائے۔ اسی طرح ملحد اور زندیق جو بظاہر تو اسلام کے دعوے دار ہوتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن باطن میں کفر رکھتے ہیں، تو یہ بھی امت دعوت میں آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقے سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لہٰذا ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسرے تک ان کا پیغام پہنچانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا کام ہے۔ انفرو خفافا سے قالا، جس حالت میں بھی وہ باہر نکلو، بس نکلیں جی۔ جب بھی موقع ملے کسی نہ کسی درجے میں تو نبی علیہ السلام کے دین کی دعوت ضرور دوسرے کو پہنچائیں۔ مسلمانوں سے بھی بات کریں، مسلمانوں سے شروع کریں۔ اپنوں میں بات کرنا آسان ہوتا ہے، اور پتہ ہے اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو نصیحت کریں گے، اثر اپنے آپ پر ہوتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔